غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے لیے شعر کہنا نبی کی شان کے خلاف ہے، تو پھر مسلم صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار جو وہ جو شعر ہے جی جس جگہ یہ مضمون ملتا ہے اس کو تو پڑھیں. قرآن کریم شاعر کی جو تفسیر بیان فرما رہا ہے اس تفصیل کے ساتھ نبی کا کام نہیں ہے، مگر ان لوگوں میں جو شعر کہتے ہیں قرآن نے استثناء بھی تو رکھ دیا خود ہی، الا الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے شعراء ہیں ان پر کوئی حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس تعریف کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین میں یہ شعر بنایا اور پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پہلے وہ مسئلہ تو حل کر لیں. معنی بمقصد شعر جو شعر کی لغویت سے پاک ہو اور جھوٹ سے آزاد ہو، اس کو قرآن کریم نے کہیں منع نہیں فرمایا. جن معنوں میں ایک تو یہ ہے قرآن کے معنوں میں، دوسرا ہے شاعر کہنے والوں کے ذہن میں کیا چیز تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شاعر کہا جاتا تھا تو جھوٹے کے معنوں میں، اور ان معنوں میں کہ اس نے اپنی وحی اپنی شعری طاقتوں سے بنائی ہے، اس کا انکار ہے. وما ینبغی لہ، یہ ان معنوں میں شاعر ہے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. یہ ہرگز وہ شاعر نہیں، نہ اس کو زیب دیتا ہے کہ اپنی شعریت سے کوئی چیز گھڑ کے خدا کے نام پر تمہارے سامنے پیش کر دے. یہ پورا مضمون ہے. باقی اعتراض کا جنہوں نے بہانہ ڈھونڈنا وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. ان کو ٹکسالی کا چھوٹا سا جواب وہی کافی ہے کہ جنگ حنین پہ کیا واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے،